اس کی ماں نے جب اسے آواز دی تو اپنے گڈی پٹولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کھیل تھا جسے وہ سارا دن کھیلتی رہتی۔ جامن کے درخت کے نیچے اس کی گڑیا کا گھر بکھرا رہتا۔ اس گھر کو وہ بہت شوق سے سجاتی اور سنوارتی تھی، لیکن جب اس کی ماں اسے آواز دیتی تو وہ سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی جاتی۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح انتہائی مستعدی سے اپنا کام نپٹا کر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ جو ہی نوری کچن میں اپنا قدم رکھتی تو راشدہ اسے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹفن کپڑے میں لپیٹ کر اس کے حوالے کر دیتی۔ جلدی سے اسے اپنے بابا کو دے آنا، اور ہاں سنو، حجرے میں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا حجرے کے باہر سے ہی آواز دے کر تھوڑا انتظار کر لیا کرو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس نصیحت کو سنا اور اپنا سر ہلا دیا، اور پھر ٹفن اٹھا کر اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے لپیٹا اور باہر کی طرف چل دی۔ وہ جب تک دکھائی دیتی رہتی، اس کی ماں اسے پیچھے سے دیکھتی رہتی۔ نوری کے والد اس چھوٹے سے قصبے میں امام مسجد تھے۔ ان کی ساری زندگی اس مسجد کی امامت میں ہی گزری۔ پہاڑی قصبے میں واقع اس مسجد کو مقامی لوگوں نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے اس کے ابا کو 22 سال ہو گئے تھے۔ ان کا گزر بسر اس مسجد کی امامت سے ملنے والی آمدنی سے ہی چل رہا تھا۔ آمدنی بڑھتی مہنگائی کے ہاتھوں دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی مولانا فضل کو ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے اس ملازمت کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا دل چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا جس سے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کما کر اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے۔ دراصل یہ کام انہیں وراثت میں ہی ملا تھا۔ ان کے دادا پردادا بھی ساری زندگی مسجد کی امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور پھر ان کے خاندان کی تیسری پیڑھی اس کام سے وابستہ ہو کر اپنی روزی روٹی کھینچ تان کر پوری کر رہی تھی۔ لیکن مولانا فضل کے پاس امامت کرنے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ کہ لوگ اس میں آپ کی عزت کسی افسر سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی اور پیشہ اپنا نہ سکے، کیونکہ انہیں کسی اور پیشے میں اتنی عزت اور احترام لوگوں کی طرف سے ملتا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا۔ مولانا فضل کی اس سوچ سے ان کی بیوی راشدہ اکثر اختلافات کرتی، تو وہ انہیں گناہ گار کہہ کر چپ رہنے کی تلقین کرتے، تو ان کی بیوی غصے سے بولتی، اس نام نہاد عزت کا کیا اچار ڈالنا ہے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی انسان پیٹ بھر کے نہ کھا سکے؟ آخر آپ کوئی اور کام کیوں نہیں سیکھ لیتے، یا پھر مدرسہ پڑھانے کی فیس ذرا زیادہ کر لیں؟ تو مولانا فضل اپنی ہی بیوی کے ساتھ الجھ جاتے کہ یہاں گاؤں میں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں کہ لوگ ہماری من چاہی فیس ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو راشدہ ان کی بات سن کر غصے میں آ جاتی، آپ کو ابھی بھی صرف لوگوں کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن اپنے گھر کی مشکلات آپ کو نظر نہیں آتی۔ اگر لوگ من چاہی فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو بھی کسی کو مفت پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اگر میں کسی کے بچے کو پڑھانے سے انکار کر دوں تو لوگ مجھے کل کے بجائے آج ہی اس مسجد سے فارغ کر کے باہر کھڑا کر دیں گے کہ یہ اللہ کے کلام کو پیسے کے ترازو میں تول کر پڑھا رہا ہے۔ تو کیوں اللہ کا کلام پڑھانے والوں کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوتا؟ کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہوتی، یا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ قصبے والوں کو کم سے کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی محدود آمدنی میں ہم اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائیں گے؟ لوگ یہ بات کہاں سوچتے ہیں نیک بخت؟ اگر لوگ یہ نہیں سوچتے تو آپ کو ان کے ذہنوں میں کم سے کم یہ سوچ تو ڈالنی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے، مجھے الٹی پٹیاں نہ پڑھا، تمہاری مہربانی ہوگی، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو 4 پیسے آتے ہیں ان سے دال روٹی چل رہی ہے تو خدا کا شکر بجا لاؤ۔ آج کل نوکری ملنی کون سی آسان ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے، نسل در نسل ہم یہاں تک پہنچے ہیں، روٹی روزی کا یہ سلسلہ بنا ہوا ہے۔ تو اپنی ناشکری طبیعت کی وجہ سے اس پر لات نہ مار، جو ہے جیسا ہے اس پر گزارا کرنا سیکھو، اس میں تمہاری عافیت ہے۔
تو راشدہ اپنے خامن کی بات پر خاموشی اختیار کر لیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، الٹا مولانا شدید غصے میں آ جائیں گے، اس لیے وہ ان کے قریب سے اٹھ جاتی۔ مولانا فضل نے اپنے خاندان کو اپنے دادا پر دادا کے زمانے کے بنے ہوئے 2 کمروں کے مکان میں رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ خود روز فجر سے کچھ دیر پہلے مسجد آ جاتے اور پھر سارا دن یہاں پر مسجد میں ہی درس و تدریس دیتے گزارتے۔ وہ صبح کا ناشتہ گھر سے کر کے جاتے اور دوپہر کا ناشتہ ان کی بیوی راشدہ اپنی 12 سالہ بیٹی نوری کے ہاتھ میں دے کر بھجواتی۔ گھر سے مسجد تک 15 منٹ کا ہی راستہ تھا، اس لیے راشدہ کو اتنی فکر نہ ہوتی۔ ان کا گھر ذرا اونچائی پر تھا، اترتے اترتے نوری کو تھوڑا وقت لگ جاتا، کبھی کبھی وہ تھک بھی جاتی، لیکن ابا کا کام کرتے ہوئے اسے انجانی سی خوشی ہوتی۔ ویسے بھی مسجد جانے کا خیال ہی اسے بے پناہ خوش کر دیتا۔ نوری ان کی شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کی بیوی کے کئی مس کیریج ہو گئے تھے، اور جب ان کی بیوی امید سے ہوئی تو مولانا فضل کو یہ یقین تھا کہ نہ صرف ان کی اولاد اس بار زندہ رہے گی بلکہ اس بار بھی بیٹا ہوگا۔ انہوں نے بیٹے کے لیے تعویذ لکھ لکھ کر بیوی کو گلے میں ڈالنے کی تاکید کی، اور یہ تعویذ پورے 9 ماہ ان کی بیوی کے گلے میں رہے۔ نہاتے وقت بھی اسے اتارنے کی ممانعت تھی۔ اس کے علاوہ دم کیا ہوا پانی بھی وہ بیوی کو پلاتے رہے، صبح شام کے وظائف بھی پڑھتے رہے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پہلے تو مولانا کو یقین ہی نہ آیا، اور جب یقین آیا تو وہ بے حد برہم ہوئے اور بیوی سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ضرور کی ہے، اسی وجہ سے بیٹی پیدا ہوئی۔ تو راشدہ ان کی باتیں سن سن کر پریشان رہنے لگی۔ وہ نوری کی طرف غور سے دیکھتی کہ جس کی بدولت اسے دنیا کے طعنوں سے نجات ملی، ورنہ لوگ اٹھتے بیٹھتے انہیں بانجھ کہنے لگے تھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی نند باتوں ہی باتوں میں انہیں اتنی جلی کٹی سنا دیتی کہ وہ دل تھام کر رہ جاتی، حالانکہ وہ خود بیوہ تھی اور انہی کے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن مولانا فضل کی وجہ سے ان کی اس گھر میں حیثیت کسی حاکم جیسی بن گئی تھی، اور ان کی بیوی ان کے سامنے ہمیشہ ایک باندی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ مولانا فضل نے اپنی بہن کو کل مختار بنا رکھا تھا، اور اس گھر میں مولانا فضل کے بعد اگر کسی کی حکمرانی چلتی تھی تو وہ ان کی نند تھی۔ گھر میں کیا پکانا ہے، کتنا پکانا ہے، اگر کہیں آنا جانا ہے تو اس میں بھی اس کی نند ریشما کی اجازت درکار ہوتی۔ مولانا فضل اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بہن پر اعتبار کرتے، وہ اگر دن کو رات کہتی تو مولانا فضل بھی ان کی تائید میں رات ہی بولتے۔ راشدہ کو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کی ساس فوت نہیں ہوئی بلکہ اس کی نند کی صورت میں اس کی زندگی پر مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی نند ریشما ساس اور نند دونوں کا ہی کردار خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہی تھی کہ راشدہ کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے۔ اس کی نند ریشما خود تو چونکہ بیوہ تھی اور بیوگی کی سادہ سفید چادر اوڑھے زندگی گزارنے پر مجبور تھی، لیکن انہیں اپنی نوجوان خوبصورت کم سن بھابھی کی شوخ چنچل طبیعت، تیز بھڑکیلے لباس اور بناؤ سنگار سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اگر کبھی بھی وہ خوشبودار تیل لگا کر کنگھی کر لیتی، آنکھوں میں سرما لگا لیتی اور تھوڑی سی تبت کریم لگا لیتی تو ان کی نند ریشما اٹھتے بیٹھتے منہ میں بڑبڑاتی رہتی اور اکثر انہیں باتیں سناتے ہوئے کہتی کہ اتنا میک اپ کس لیے کر رکھا ہے، تمہارا خاوند تو صبح کا گیا شام کو گھر آتا ہے، تو یہ سب کس کو دکھاتی ہو۔ تو راشدہ ان کی بات سن کر پریشان ہو جاتی اور سوچتی کہ اگر ایسی باتیں مولانا فضل کے کان میں پڑ گئیں تو نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی دنوں تک اب کنگھی بھی نہیں کرتی، نہ ہی استری کر کے کپڑے تبدیل کرتی، کیونکہ استری شدہ کپڑوں پر بھی اس کی نند ریشما کو اعتراض ہوتا، تو وہ بغیر استری کے کپڑے کئی دنوں بعد پہن لیتی۔ اب تو انہوں نے روز روز کی چیخ چیخ سننے کی وجہ سے خود پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک شوق ایسا تھا جس سے وہ باز نہیں آ پاتی تھی، اور وہ تھا رنگ پرنگی ڈھیر ساری چوڑیاں۔ انہیں چوڑیاں بے حد پسند تھیں، سرخ ہری چوڑیوں میں ان کی جان تھی۔ جب بھی چوڑیوں والی کی آواز ان کے گھر کے باہر آتی تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور کلائیاں بھر بھر کے چوڑیاں پہنتی۔
ایسے میں ان کی نند اٹھتے بیٹھتے انہیں بے بھاؤ کی سناتی رہتی اور پھر اسلامی قصے سنا سنا کر اسے خوف زدہ کرنے کے خیال سے کہتی کہ چوڑیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں پڑنے سے عورتوں کو عذاب آتا ہے اور ایسی عورتیں آگ میں جلائی جاتی ہیں۔ تو اپنی نند ریشما کی باتیں سن کر راشدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی اپنے اس شوق سے دستبردار نہیں ہو پاتی، اور جب سے نوری تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی تو وہ اس کی کلائیوں میں بھی بھر بھر کے چوڑیاں پہناتی۔ تو ان کی نند ریشما اس بات پر ان سے کئی بار لڑ چکی تھی کہ تم جیسی خود ہو اپنی بیٹی کو بھی اسی رنگ میں رنگنا چاہتی ہو، لیکن ہمارے گھر کی عورتوں کی یہ چال چلن نہیں ہے، لہذا بچی کو ابھی سے سادگی کی عادت ڈالو تاکہ اس کے اندر یہ بناؤ سنگھار والے جراثیم تمہاری طرح پیدا نہ ہو۔ سارا دن وہ اپنی نند کی جلی کٹی باتیں سنتی جس سے اس کا دل بہت دکھتا۔ عجیب گھٹا گھٹا سا ماحول تھا، وہ کھل کر اپنے شوہر کے ساتھ ہنس بھی نہیں سکتی تھی، اس پر بھی اس کی نند اعتراض کرنا شروع ہو جاتی اور وہ انہیں بے حیا کہتے ہوئے ذرا بھی نہ جھجکتی تھی۔ ان کی وجہ سے مولانا فضل بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر بات چیت نہ کر پاتے، دونوں کے درمیان عجیب بیگانی سی پیدا ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ اپنے کمرے میں بھی اپنی بیوی سے کھل کر گفتگو نہ کر پاتے۔ نند کی طرح ان کے شوہر میں بھی غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے خود پر سختی اور بد مزاجی کا ایسا خول چڑھا لیا تھا کہ ماں بیٹی ان سے ضروری بات کرنے کے لیے گریز کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ راشدہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے عام بیویوں کی طرح گھل مل کر نہ رہتی تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے نوری بھی سہمی سہمی رہتی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے والد سے بے انتہا پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی اس کی ماں اسے کھانا لے کر جانے کا کہتی تو وہ اپنا پسندیدہ کھیل چھوڑ کر فوراً جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ جب مسجد میں پہنچی تو تمام طلبہ مسجد کے احاطے سے چھٹی کر کے جا رہے تھے۔ وہ بڑے سے صحن سے گزر کر جو ہی اپنے والد کے حجرے کی طرف گئی تو اسے حجرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ایک کمرے پر مشتمل حجرہ تھا جس کی چھت کافی نیچے تھی اور اس میں زیادہ سے زیادہ 5 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس کے والد جب تھک جاتے تو آرام کی غرض سے یہاں پر آ کر تھوڑا سستا لیتے، اور جب دن کو کھانا لے کر نوری ان کے پاس آتی تو وہ کھانا بھی یہاں بیٹھ کر کھاتے، اور اگر کسی ملاقاتی نے ان سے کوئی بات کرنی ہوتی یا گاؤں کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا ہوتا تو وہ اس حجرے میں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ حجرے کے دروازے پر ایک پردہ سا لٹکا ہوا تھا جس کی ہلکی سی جھری سے اسے حجرے کے اندر بیٹھا ہوا ایک لڑکا دکھائی دیا تو وہ تھوڑی سی جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اسے یہاں کھڑے کھڑے تقریباً 5 منٹ ہو گئے تھے، لیکن اندر سے باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس کے بابا کے پاس جو شخص بیٹھا تھا وہ مسلسل تیز تیز بول رہا تھا، مولانا فضل صاحب کسی طریقے سے میرے اس لڑکے کو پڑھا دیں، یہ بہت ہی آوارہ اور تیز مزاج کا ہے، پڑھائی میں اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، میں اسے آپ کے پاس اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اسے باعلم بنا سکیں۔ نوری کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اس نے پھر سے پردے کی جری میں سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو نیم تاریک کمرے میں اسے ایک لڑکے کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں، اور اسے بڑی حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے اس دراڑ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ لڑکا اپنی بلی جیسی نیلی چمکتی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ تو نوری نے بغیر سوچے سمجھے اسے منہ چڑھا دیا۔ چمکتی ہوئی بلی والی آنکھیں پہلے تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اسے ان میں ہلکا ہلکا غصہ دکھائی دیا، تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی اور پھر اپنا گلا کنگھار کر زور سے اپنے والد کو آواز دے کر بولی، بابا کھانا لے لیں۔ تو ایک دم اس کے والد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور باہر آئے تو نوری نے ٹفن ان کے حوالے کیا۔ میں کافی دیر سے کھڑی تھی بابا، اس نے اٹھلاتے ہوئے کہا، تو مولانا فضل نے غور سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی نرم آواز سے بولے کہ جب تم آ ہی گئی تھی تو مجھے اس وقت پکار لیتی تو میں فوراً اٹھ کر باہر آ جاتا، تمہیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ آپ باتوں میں بہت مصروف تھے نا بابا، مجھے لگا
کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ مولانا فضل نے مسکراتی آنکھوں سے اپنی 12 سالہ بیٹی کی طرف دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ کتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا، لیکن اگر میں اس طرح سے مصروف ہوا کروں تو تم فوراً یہاں پہنچنے کے بعد مجھے آواز دے دیا کرو تو میں فوراً اٹھ کر تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تو نوری نے حیرت بھری نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ آج ان کے لب و لہجے میں کمال کی نرمی تھی۔ گھر میں جیسے وہ غسیلی طبیعت کے ساتھ رہتے تھے، یہاں پر 1% بھی اس طبیعت کا شبہ موجود نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے 20 روپے دیے۔ یہ لو، راستے میں سے اپنے لیے کوئی چیز لے لینا۔ اس نے خوشی خوشی 20 روپے اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر وہاں سے بھاگتی ہوئی جانے لگی۔ تو مولانا فضل بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جہاں ان سے ملاقاتی بھی اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ مولانا صاحب بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ آج ہی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے شام کو آ جایا کرے گا۔ تو مولانا فضل نے سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو پہلے اس قصبے میں نہیں دیکھا، میں یہاں ہر کسی سے بہت اچھے سے واقف ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر نئے نئے آئے ہیں۔ تو وہ صاحب ایک دم سے بولے، جی جی، ہم ابھی ابھی یہاں پر آئے ہیں، ایک گھر کرائے پر لیا ہے اور جو ہی یہ قرآن کی تعلیم مکمل کر لے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے، اس لیے یہاں پر آئے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر تاکہ یہ کچھ سدھر جائے۔ تو مولانا فضل نے ان صاحب کو اطمینان دلایا اور تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اسے میرے پاس شام کو چھوڑ دیا کریں۔ جو ہی وہ دونوں مصافحہ کر کے مولانا فضل کے حجرے سے نکلے تو اس لڑکے نے اپنے والد سے کہا، آپ گھر جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ تو اس کے والد نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں اور وہ گھر کے راستے پر چلے گئے اور یہ ایک دم سے اس طرف چل پڑا جہاں سے نوری جا رہی تھی۔ نوری کچھ فاصلہ طے کر کے قصبے کی ایک دکان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے لگی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ تبھی اسے اپنے کندھے اس قدر بھاری لگنے لگے کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا ہو۔ وہ جوں ہی پلٹی تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا، لیکن اسے مستقل اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس باقاعدہ ہو رہا تھا۔ نوری نے ایک بار پھر اپنی چرچری آنکھوں سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اچانک اسے اپنے منہ کے قریب سے ایک تیز ہوا کا جھونکا جاتا ہوا محسوس ہوا۔ تو وہ ڈر کے مارے ایک دم سے پیچھے ہٹی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا پھر سے آیا اور اس کے سر سے چادر اتر گئی تو اسے اپنا سر ننگا ہونے کا احساس جو ہی ہوا، اس نے چادر کھینچ کر اپنا سر ڈھانپ لیا۔ وہ اب ارد گرد دیکھ رہی تھی لیکن سارا ماحول تو شانت تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہیں پر اسے تیز آندھی یا طوفان کے آثار نظر نہ آئے۔ موسم نارمل تھا، پھر یہ تیز ہوا کے جھونکے مجھے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ اتنے میں دکاندار چچا نے اسے اوپر تلے آوازیں دی تو وہ ایک دم سے پلٹ کر چچا کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی، آج تمہاری توجہ کدھر چلی گئی ہے؟ کتنی آوازیں دے رہا ہوں، تم سن ہی نہیں رہی؟ یہ اپنا سامان لے لو۔ انہوں نے شاپر میں اس کے کھانے پینے کی چیزیں ڈال کر اس کی طرف بڑھائیں تو اس نے شاپر چچا کے ہاتھ سے لیا، لیکن اس کی دکان سے نکلتے نکلتے اس نے ڈرتے ڈرتے دائیں بائیں دیکھا تو اسے کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ خیر، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ارد گرد پر نظر رکھے وہ چلتی ہی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چل رہا ہے۔ اسے باقاعدہ اپنے ساتھ کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار راستے میں رکتی اور پلٹ کر دائیں بائیں دیکھتی لیکن کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا تو اس نے ایک دم سے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ راستہ بھی کافی سنسان تھا، اسی لیے اس کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا۔ وہ جوں ہی تیز تیز بھاگی تو منہ کے بل زمین پر گر گئی اور اچانک ہی اسے اپنی پشت کے پیچھے کسی کے زور زور قہقہے لگانے کی آواز آئی تو وہ ایک دم ڈر کے مارے اٹھی اور پلٹ کر جوں ہی دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی لڑکا جو اس کے بابا کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بلی جیسی پراسرار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
अब वो पीठ पकड़कर हंसे ही जा रहा था तो वो एकदम से गुस्से में आ गई और उठकर खड़ी हुई। इसने अपने कपड़े झाड़े और फिर इसके करीब आकर गुस्से से बोली, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखे इससे पूछने लगी। तो वो लड़का एकदम से अपनी हंसी रोककर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में बाकायदा उसे हल्का हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुमने दरवाजे में खड़े होकर मुझे मुंह क्यों चढ़ाया था? ये इसी की सजा तुम्हें मिली है, तभी मुंह के बल गिरी हो। क्यों तुम कोई जिन के बच्चे हो? ये बात इतने यकीन से कह रहे हो कि तुम्हें मुंह चिढ़ाने की सजा मुझे इस तरह से मिली है? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा। तुम ऊपर दर्जे के आवारा हो। ए लड़की, मुंह संभाल के बात कर। वो दांत पीसते हुए बोला, वरना क्या मुझे उड़ाकर अपने साथ कोई काफ ले जाओगे? और फिर ये बात करके नूरी जोर जोर से हंसने लगी। तो वो लड़का इंतहाई गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें उड़ाकर मैं अपने साथ कोई काफ ले जाऊंगा? सोच है तुम्हारी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। तो नूरी चिढ़ सी गई। मेरी शक्ल तुमसे बहुत अच्छी है, तुम पहले अपनी शक्ल देखो, बिल्कुल बंदर लगते हो। और ये बात करके नूरी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तो एकदम से इसकी आंखों का रंग सुर्ख हो गया और इसके चेहरे का रंग भी बदल गया। हंसते हंसते नूरी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो जाने क्यों उसे डर सा लगा और वो 2 कदम पीछे हटी। इससे पहले कि वो खौफजदा होकर इस जगह से भागती, इसने झुककर अपना शापर उठाना चाहा तो उसे वो वहां नजर न आया। तो वो जमीन पर दाएं बाएं नजर दौड़ाने लगी। मेरी चीज कहाँ गई? नूरी की हालत अब रोने वाली हो गई थी। इसने काफी अरसे बाद अपने वालिद से पैसे लिए थे और अपनी मनपसंद चीजें खरीदी थी। इन चीजों का एकदम से गुम हो जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने फिर गुस्से से इस लड़के की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी चीजें गुम कर दी। मैं बाबा से बोलूंगी कि वो तुम्हें बिल्कुल ना पढ़ाएं। तुम एक नंबर के आवारा हो और बदतमीज भी हो। ये कहकर नूरी वहां रुकी नहीं बल्कि तेजी से घर की तरफ जाने लगी और चलते चलते इसने गुस्से से जो ही इसकी तरफ पलटकर देखा तो वो वहां मौजूद नहीं था। तो नूरी ठटक कर रह गई। ये एकदम से कहाँ गया? नूरी को बहुत हैरत हुई। इस खुले मैदान में इतनी तेजी से अगर कोई भागकर भी जाए तो भी नजरों से ओझल नहीं हो सकता जितनी जल्दी ये लड़का नजरों से ओझल हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कोई छलावा हो, धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया हो। इसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का तो इसने तेजी से भागना शुरू कर दिया।